بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، وہاں رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے بسر کر سکو۔ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ساتھیوں نے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے، پہلے اس کا نام حبشہ تھا، اب اسے ایتھیوپیا کہتے ہیں۔ یہ عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان بس ایک سمندر حائل ہے، اس سمندر کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس وقت جو نجاشی تھا وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا، نام اس کا اسحمہ تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال تھا۔ سارا پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، دو دو چار چار کر کے انہوں نے عرب کو خیر باد کہا۔ حبشہ پہنچے تو اسحمہ نجاشی نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا، ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بہت جزیر ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، ان کے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہیں باہر سے انہیں مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی، جدھر دیکھو اسلام کا ہی بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا آس کا بیٹا عمر۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھرے اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گئے۔ حبشہ پہنچے تو پہلے درباری پادریوں سے ملے، دونوں کی اسکیم تھی پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، اس غرض سے انہیں بھی کچھ تحفے تحائف دیے۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے وزیر والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے، وزیر والا کا دین بھی نہیں اپنایا ہے، ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور والا، گھر گھر آنے والے ان سے عاجز آ چکے ہیں، انہیں لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عجائب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے تائید کی، پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے، ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ وہ لوگ ہیں کہاں؟ میں ان کی بھی باتیں سنوں گا، دو جہاں کہیں بھی ہو حاضر کیا جائے۔ یہی چیز تھی جسے سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ مسلمان حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سوال کیا، سنا ہے تم لوگوں نے اپنی قوم دین چھوڑ دیا ہے، میرا دین بھی نہیں اپنایا ہے، اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو، تو کیا دین کوئی نیا دین ہے جو لے کر اٹھے ہو؟ آخر وہ کیسا دین ہے؟ معاملے کی وضاحت کرو۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور سب کی ترجمانی کی، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردہ کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزوروں کو چوستے تھے، اللہ نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب بھی نازل کی، ہم اس رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاکبازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی، اس نے کہا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کی پوجنا
چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس رسول کو سچا جانا، اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا جانا دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی وہ جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی، ہم کو بے دردی سے ستانے لگی کہ اس دین سے ہم پھر جائیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم تنگ آ گئے، وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے، ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی اس پر جو کلام اترا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی، نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس پر رخ طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی، جتنے پادری تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان کی بھی داڑیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ آیتیں سن کر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں۔ اس نے قریش کے سفیر سے کہا، واپس جاؤ، بخدا اب یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہوئی، انہیں ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ اس نے قریش کے قیمتی تحفوں کو یہ کہتے ہوئے نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا، اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سنا دو تب بھی ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سفیروں نے اسے بہت ورگلایا، لیکن اس نے ان کی یہ ایک نہ سنی۔ وہ دونوں اپنا سامول لیے واپس آئے۔ مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ مسلمان جور پکڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی ہیں، یہ سوچ کر مشرک تڑپ تڑپ اٹھے۔ ایک دن وہ اکٹھا ہوئے، آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیر کا بیٹا ولید صدر بنا، یہ بہت بوڑھا تھا، بری قوم پہ ہر دل عزیز تھا۔ کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چڑھ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، باہر سے اب تک وفد آئیں گے، محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب لوگ مل کر وہی بات کہو۔ دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو، پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش بولے، عبد الصمد کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید، نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے بہتر کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے بہت کلام سنے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ مجنون ہیں۔ ولید بولے، نہیں، وہ مجنون نہیں ہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک علامت بھی نہیں، مجنون کسی کوئی کیفیت نہیں۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے زمین شعر کی خوب خاک چھانی ہے، ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش کہتے ہیں کہ تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہتر سے بہتر جادوگر دیکھے ہیں، جادو کے 20 کرتب دیکھتے ہیں، جادوگر کا ٹوٹا منتر نہیں ہے۔ قریش بڑی حیرانی کے ساتھ، پھر ہم کیا کہیں گے عبد الصمد کے باپ؟ ولید بولے، خدا کی قسم، اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک سا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہے، شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، جہاں تم نے ان میں سے کوئی بات کہی سارا پھول کھل جائے گا، جو سنے گا سمجھ جائے گا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں، بیوی شوہر میں اور خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ سب یہ رائے سن کر بہت خوش ہوئے، جلسہ برخاست ہو گیا، طے ہو گیا، حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ حج کا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے۔ اب وہ ہر وقت طاق میں رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے، جس کو دیکھو زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے، سب کو آپ کی خبر دی، اس طرح پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا، بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا بھی شوق ہوا۔
اور وہ اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا پھوکا اپنے منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی، وہ سازش خود ان کے سر پر آ پڑی۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ کا شہرہ ہو گیا، اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دن عزیز ہے، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام تھی، شراب نوشی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رنگلیوں میں مست تھے۔ پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر بھی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے۔ قریشی ان بت خانوں کے مہنت تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے تھے۔ مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے خطرہ تھا۔ بھلا اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے، چاہتے کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار تڑپ اٹھتے۔ جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مجرموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا۔ سوچا خوب ناک میں دم کریں گے، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ تو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی لوگ کیا خود آپ کو بھی ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ کے ہی طرفدار تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا حسام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتا نہ تھا، کسی سے دبتا تھا۔ جو کرنے کا ارادہ کر لیتا کر کے ہی دم لیتا، یہی وجہ ہے وہ اسلام دشمنی میں بھی آگے تھا۔ مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری کھال ادھیڑوں گا۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں دردمند دل تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھا، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمان کو پناہ دے دی، مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے، تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، آنکھوں میں خون اتر گیا اور کنپٹی کی رگیں غصے سے تھرا گئیں۔ محمد ہی بس کی گانٹ ہے، اس نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں خلیج کھودی ہے، اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو اب اس کا سر قلم کر کے ہی دم دوں گا۔ وہ کمر سے تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات مل جائے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہیں، کمر میں تلوار لٹک رہی ہے، پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے کہا اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، جو قبیلوں کا سارا انجام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے عمر کس دھوکے میں ہو، محمد کو قتل کرو گے تو عبد المناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے، اور ذرا پہلے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر نے کہا کیا کہا، میرے گھر میں کون؟ نعیم نے کہا بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نبٹ لو۔
عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے، اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں ہوں عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہنوئی کا سعید، یہ دونوں خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوئی تھی یہ پڑھ کر سناتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے۔ جس صحیفہ سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ شوہر ہمت کر کے آگے بڑھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑ رہی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ کڑک کر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ کیسی آواز تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی، جھوٹ بولے یہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عمر زور سے گرجا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے بے خبر ہوں میں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا ہی پیٹو اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی ماں سے جوش عقیدت کی آگ اور بڑھ اٹھی۔ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا جو چی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و شعور میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً شرم سے سر جھک گیا۔ یکایک نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں۔ عمر کے لہجے میں اب بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بہن مجھے ڈر ہے تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا، دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی، کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفہ کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، اس کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز اٹھا۔ بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے۔ بڑے ہی مشرت اطمینان کے لہجے میں فرمایا، عمر رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا حسام کے بیٹے ابو الحاکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لی۔ عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ کہ در کو نہ چھوڑو۔ عمر اچھا خباب بتاؤ محمد کہاں ہے؟ جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، اب مجھے روشنی مل گئی، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی، اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا، واقعی محمد نبی ہیں، جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مچ خدا کا کلام ہے۔ خوشی سے خباب کا دل کھل اٹھا، بولے آپ کوہ صفا پر ارکم کے گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور شہید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد کے پیاسے تھے، جا رہے تھے تو خدا کے تنہا خدا کے غلام تھے اور محمد کے سچے جانثار تھے، دوڑے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا آقا بنا لیں، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارکم کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا عمر۔
اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں تھے، حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی سبھی موجود تھے۔ بلال آپ کے پاس آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال دروازہ کھولنے گئے، حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے۔ حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ حمزہ اور بلال الگ ہوئے، عمر آگے بڑھے، حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آلے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، خدا کا پرستار ہوں، حق کا لنگار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا۔ اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئی اور مکے کی پہاڑ یہاں گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بن گیا، پوری فضا پر ایک رعب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ ایک فکر تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، آج عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے مریں یا چاہے جئیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، پھر چھپنا کیسا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہے۔ عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے بخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گنگائے گئے ہیں، اب وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ نے ساتھیوں کی دو صحیفے بنائی، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسرے کی حضرت حمزہ۔ بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھی، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر زور کا نعرہ لگایا، مکے کی پہاڑیں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا، آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اس رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے باکی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری و بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس کے یہاں بھی گئے، ہاں وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے ہی جلتا، جو آپ کے لیے ہر آن آگ و بلا رہتا۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا، بہت ہی پیار و محبت سے بولا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں، میں اللہ واحد پر ایمان لے آیا ہوں، محمد کو نبی مان لیا ہے اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی، اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے تو اس وقت کیسے منحوس خبر لے کر آیا ہے۔ اب قریش عمر پر بل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے، کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا۔
بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی الہ تو سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، جانشاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کریں۔ اسی گھر سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے، محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، سارے جانشار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے، آخر میں رائے ہوئی محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید فروخت کرے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اس کے ہاتھ لگانے کی ضرورت کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، وہ 2 شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خون بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید فروخت کریں گے اور نہ کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کہو کیا خیال ہے؟ عالم مطلب یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، آپ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا، صاف صاف کہہ دیا ہر بات گوارا ہے، محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکین نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا معاشرہ کریں گے۔ قریش نے ان کا معاشرہ کر لیا، بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم علیہ مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ صرف ابو لہب نے بے وفائی کی، اس نے پورے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا، ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر یہی وہ بدبخت تھا جس نے قریش کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا، آل مطلب سے لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ نظر بند ہو گئے، یہی درہ شاب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات ہی پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق، نہ کوئی لین دین، ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ مستقل بند رہتے۔ صرف محترم مہینوں میں باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے خطرہ ہوتا۔ انہی مہینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آ جاتے اور پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکے آتے، تجارت کرنے والے مکے کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان سجاتے۔ آپ ان کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی در و داور محبت سے فرماتے، میرے پیارے بھائیو، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دن کو ٹھکرایا تو وہ ناراض ہوگا، بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے انہیں اطلاع ملی عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں، اس کی مظلومی اور بے بسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں ان کی گمراہی پر منتبہ کر رہے ہیں۔ مکے کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ حبشہ کو خیر بات کہہ دیا اور پھر مکے کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا مسلمان تو نظر بند ہیں، قریش کا ان پر پہرا ہے، بڑی تنگی اور مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسے میں وہ مکے کیا جاتے، الٹے پاؤں حبشہ لوٹ گئے۔ درہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینہ بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔
بلائیں امنڈ امنڈ کر آتی اور سب سہتے رہتے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اطمینان کی سانس لی۔ مکے میں بس گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن وحری غیرت و ہمت سب کچھ ایک طرف، عالم مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف، بھوک اور فاقے کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی۔ جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت تو قابل دید تھی۔ وہ آپ کے پیچھے بالکل دیوانے رہتے، جیسے شفیق ماں لخت جگر کے پیچھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، کبھی کسی مجبوری سے ساتھ چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ سارا ماحول، دشمن دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہو۔ ایسے میں اللہ نے مدد کی، بے کسوں کے لیے انتظام کیا، کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کیا۔ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس آتے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک جزام کے بیٹے حکیم تھے، بی بی خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے، بی بی خدیجہ خود کھاتی اور کھلاتی۔ عمر کے بیٹے حسام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لاتے، رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی کے باہر ہی بیٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حسام برابر ایسا ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں قریش کو پتہ چل گیا، اب ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ حسام نے ایک کام اور کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے، یہ عاتقہ کا بیٹا عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ حسام نے کہا، زہیر تم تو خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ اپنے دن پورے کرے، تمہاری غیرت نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو الحکیم کے ماموں ہوتے اور تم ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتے۔ زہیر نے کہا، اکیلا چنار کیا بھاڑے پھوڑے گا، یہ میں تنے تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں، خدا کی قسم کوئی ساتھ دینے والا ہو تو میں اس وحشانہ معاہدے کو توڑ دیتا۔ حسام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ زہیر، وہ کون ہے؟ حسام، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زہیر، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، اور کوئی مل جائے تو اچھا رہے گا۔ دونوں جوان اس ظالمانہ معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وہ معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا، اور کسی تیسرے کے ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے مدد کی، نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے۔ تینوں قریش کے معزز سردار تھے، ایک عدی کے بیٹے مطعم تھے، دوسرے حسام کے بیٹے ابو الخنطرہ تھے، تیسرے اسد کے بیٹے زمع تھے۔ صبح ہوئی تو حسام، مطعم، ابو الخنطرہ اور زمع گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کعبے کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ زہیر گئے، کعبے کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکہ والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں، اور بنی ہاشم ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے ہیں، نہ خرید فروخت۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا یہ مروت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس ناپاک معاہدے کی دھجیاں نہ اڑا دوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس دم زہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول اٹھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا، اور ہو کر رہے گا۔ ابو سہل سمجھ گیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس میں بولنا بیکار ہے، وہ کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ مطعم عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا تو اس کی دیمک چاٹ گئی تھی، صرف ایک لفظ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، وہ لفظ تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت کا کام کرنے لگے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جب پیارے نبی اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو اس بند غم اور اس قدیم ستم سے رہائی ملی۔ اس سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں اس سے بھی زیادہ سخت اور جاگ اصل تھی۔ ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے،
بعض روایتوں کے مطابق 6 ماہ بعد بیمار پڑے اور کچھ دوسری روایتوں کے مطابق لگ بھگ 9 ماہ بعد۔ حالت بہت نازک ہو گئی، قریش کی موت کا گمان ہوا، سمجھ گئے اب چل چلاؤ کے دن ہیں۔ انہوں نے طے کیا ابو طالب کے پاس چلیں اور کہیں زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ موت کے بعد اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو اہل عرب آڑ دلائیں گے، کہیں گے زندگی میں ہمت تو نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ ابو طالب بستر موت پر پڑے تھے، زندگی کے بچے ہوئے سانس پورے کر رہے تھے۔ اس وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے، بولے ابو طالب ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے، اس سے آپ بے خبر نہیں، ہماری تمنا ہے بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں، اس سے کہہ دیں نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے نہ ہم اس کے دین کو۔ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی، آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک فکرہ کو کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش کون سا فکرہ کہلوانا چاہتے ہو بھتیجے؟ ایک کیا ہم 10 فکرہ کہہ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے ترملا اٹھے، پھر وہ ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، فوراً یہ کہتے ہوئے چل پڑے یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو سب روا ہے، کسی کو اب ملامت کا حق نہ ہوگا۔ قریش کے اس رویے سے ابو طالب کو سخت تکلیف ہوئی، فرمایا جانم تم نے کوئی غلط بات تو کہی نہیں، پھر یہ لوگ کیوں اس قدر کھڑے ہو گئے؟ چچا ابو طالب کے پاس اس جملے سے حضور کی کچھ امید بندھی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا چچا جان، قریش نے تو میری بات ٹھکرا دی، مگر آپ تو نہ ٹھکرائیں، آپ ہی یہ کلمہ پڑھ لیں کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، میری مہربان چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ چچا نے کہا اہل عرب تانے دیں گے، ابو طالب موت سے ڈر گیا، بھتیجا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا میں تمہاری بات مان لیتا، میں باپ دادا کے ہی مذہب پر مروں گا۔ پیارے نبی کو چچا سے بے پناہ محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی، جہاں آپ ان کے لیے دنیا کامیابی چاہتے تھے، میں آخرت کی سرکروئی کی بھی متمنی تھی۔ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں گھلنے لگے۔ یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی انتک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے، ہاں وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، جو آپ کے مانو سرگم گسار تھے، اور آپ قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ اس سہاں کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 35 دن کے ایک دوسرے سہاں آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سہاں کیا تھا؟ بی بی خدیجہ کی وفات۔ بی بی خدیجہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئی، وہ خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھی، آپ کے دکھ درد کی شریک تھی، وہ خدیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا تھی، شفقت و دل سوجی کا مجسمہ تھی، وہ خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا، عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا، وہ خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں دھڑس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی، وہ خدیجہ جو سب سے پہلے آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لائی، وہ خدیجہ جن کو رب نے، ہاں خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مژدہ سنایا۔ ابو طالب اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکے سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب ناممکن تھا مشرکوں کی پھوکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہو یا زوراور، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنے ہی جذبر ہوں، واللہ متم نور ولو کل الکافرین۔ حضرت خدیجہ کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، مقام ہجون میں دفن ہوئی، پیارے نبی خود ان کی قبر میں اترے۔ نبی کا زمانہ تھا جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا، اس زمانے میں پیارے نبی بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے، فرماتے یہ عام الحزن یعنی غم کا سال ہے۔